بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قواعد القرآن، اور آج کا سبق ہے 15واں سبق، الدرس الخامس و عشر، اور اس کا ٹائٹل ہے مرکب اضافی، یعنی کو ریلیشن آف ٹو ورڈز. دو کلمات کا جو ہے ریلیشن آپس میں، نسبت، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی، اور اس تعلق کو ہم اضافت کہتے ہیں. اس کو ریلیشن کو، ٹرمینالوجی جو یوز ہوتی ہے وہ اضافت کی ہوتی ہے، اور لہٰذا مرکب اضافی وہ ہوگا جس میں دو اسموں کا تعلق آپس میں بنا کر ظاہر کیا جائے، اور ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی نسبت کی طرف کی جاتی ہے. سمپل ایز دیٹ. جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور یہ یاد رہے کہ یہ مرکب ناقص کی قسم ہے، مرکب غیر مفید کی قسم ہے، تیسری قسم جو ہم نے پڑھ رہے ہیں. حدیث الغاشیہ، ٹھیک ہے. بہت ساری ہم اضافتیں بنا سکتے ہیں اسی طرح. کتاب و زیدن، زید کی کتاب، ٹھیک ہے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اسی طرح رسول اللہ، اللہ کا رسول. اب اضافت ہو گئی نا، تعلق بن گیا، تو یہ مرکب اضافی ہے. اب مرکب اضافی کے پہلے جز کو مضاف کہیں گے، اور جس طرف نسبت کی جا رہی ہے اسے مضاف الیہ، ٹھیک ہے. الیہ مطلب اس کی طرف. اور اس طرح مضاف کے شروع میں قاعدہ یہ ہے کہ نہ ال آتا ہے اور نہ آخر میں تنوین آتی. تو یہ ایک اور بات ہو گئی. تیسری شرط یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، جیسے کتاب اللہ، ٹھیک ہے. اس طرح حدیث الغاشیتی حالت جر میں ہے، بعد میں آنے والا اسم یعنی مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. اچھا، اب دونوں مثالیں دے دی ہیں یہاں. ارض اللہ، اللہ جو ہے حالت جر میں ہے، اور اعراب بالحرف ہے، لیکن اعراب حرکت ہے. اعراب بالحرف بھی تو ہوتے ہیں، اس لیے مثال دی ہے اجر المحسنین، نیکوکاروں کا اجر. تو محسنین ہے، ویسے تو نون پر زبر ہے، لیکن یہ حالت جر ہے، کیونکہ محسنین یا محسنون یہ ان کی حالتیں ہوتے ہیں، اعرابی حالتیں ہیں، اور اس میں اعرابی حالت واو سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اور یا سے جری حالت. اچھا، پہلی مثال میں اللہ اور دوسری محسنین دونوں مضاف الیہ اور دونوں کی اعرابی حالت جری حالت ہے. پھر یہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرتے وقت مضاف الیہ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں اور مضاف کا بعد میں. جیسے کتاب اللہ، اللہ کا ترجمہ پہلے، اللہ کی کتاب، لیکن عربی میں کتاب اللہ. اسی طرح اگر تثنیہ یا جمع سالم مذکر مضاف بن رہے ہوں، تثنیہ یا جمع سالم مذکر مضاف بن رہے ہوں، تو ان میں نون گر جائے گا دونوں کے آخر سے. جیسے ان رسولان کی بجائے رسولانی ہے نا تثنیہ، نون گر گیا اس کا، رسولہ ربک. اسی طرح ملاقون، تو ملاقو ربہم. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. باقی مثالیں مزید دی ہوئی ہیں، نصر اللہ، رب السماواتی، اور اسی طریقے سے مجمع البحرین، مغرب الشمسی، رب المشرقین. اب اس میں رب السماواتی یا یا نصر اللہ، اس میں تو آپ کو سیدھا سیدھا سمجھ میں آ رہا ہے. تھوڑا سا ٹیکنیکلٹی ہے. مجمع البحرین یہ حالت جری ہے تثنیہ کی، بحران اس کی رفع حالت تھی، اور حالت جری یا نصبی دونوں بحرین سے ظاہر ہوتی ہے. پھر مغرب الشمسی بھی اسی طرح. رب المشرقین پھر اس میں اعراب بالحرف آ گیا اور جری حالت مشرقین ہی ہے، اور اس کی رفع حالت کیا تھی مشرقین کی؟ مشرقانی، یس، اینڈ سو آن. تو یہ آج کا سبق ہمارا ختم ہوا. اینی کوشچن؟ نو کوشچن. آل رائٹ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے ہم اس کو پھیلا بھی پائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.